ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس حصے میں پروگرام کے جناب بات ہوتی ہے کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات پر. کوشش ہوگی جو سوالات پہلے سے موجود ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں, ان سے ہماری بات ہوگی. مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. پروگرام کے یا اس آپ سمجھ لیں کہ سیگمنٹ کے ابتدا میں کچھ چیزوں کی وضاحت ضروری ہے. وہ یہ کہ اس سیگمنٹ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے والے پروگرام میں حصہ لیں, صحت کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں, اپنا سوال کریں, مختصر بات کریں, اور صرف اپنی صحت کے حوالے سے بات ہو زیادہ بہتر ہے. جہاں سے آپ نے کال کی ہے اس علاقے کا نام بتائیے, اپنا نام اگر بتانا چاہیں تو ضرور بتائیے, اور اپنی بیماری بتائیے. اور یہ جتنی بھی گفتگو آپ کی اور ہماری ہوگی وہ ٹیلی فون کے اوپر ہوگی. وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹیلی فون پہ آپ سے کچھ کہیں, آپ ہماری آواز وہاں سے سنیں اور ٹی وی کے پاس جا کے پھر اپنی آواز سننے کی کوشش کریں, کیونکہ اس میں تھوڑی سی تاخیر بلکہ کافی تاخیر ہوتی ہے. اس وجہ سے بہت ساری کالز جو ہیں وہ ہمیں منقطع کرنی پڑتی ہیں. تو یہ جناب پہلی شرط ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تو پھر آپ سے بات ہو سکے گی, اور کوشش کریں کہ صرف اپنے مسئلہ بیان کریں تاکہ اس کے اوپر بات ہو. معزز مہمان جناب ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی صاحب جو کہ ایک ہربلسٹ ہیں, وہ یہاں پر موجود ہیں. پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا, اور اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو شوگر خاص طور پہ ایک ایسا موضوع رہا ہے, ذیابیطس جس کو کہا جاتا ہے, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ابتدا میں اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. پہلے ایک پیکیج ایک بنا رکھا ہے وہ دکھائیں گے, اور اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کریں گے. دکھائیے. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں, آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرمائیں, ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. جی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور ابتدا میں جیسے پچھلی نشست ہماری رہی تھی اس میں بات ہوئی تھی ذیابیطس کے حوالے سے. میں چاہوں گا ذرا یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. جی فرمائیے. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ یاسر اللہ بھائی, سب سے وبرکاتہ. پہلے جناب آپ کو, بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. آپ کی ٹیم کو, اور دیکھنے والے وہ ناظرین جو کہ اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں, اور وہ ناظرین جو کہ ہمیں سوشل میڈیا پر, چاہے وہ K21 کا پلیٹ فارم ہو یا تو پھر وہ پلیٹ فارم ہو ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا, اگر آپ اس طرح ہماری حوصلہ افزائی نہ کریں تو ہم وہ رزلٹ, وہ بات آپ تک نہیں پہنچا سکتے. ہمیں وہ حوصلہ افزائی ہماری نہ ہو تو آپ کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. شوگر کے حوالے سے جس طرح کہ یاسر صاحب نے ابھی ایک سوال آپ لوگوں کا ہم تک پہنچایا, اور سوشل میڈیا پہ جو سوالات آپ لوگوں کے آتے ہیں جس میں سب سے زیادہ سوالات شوگر اور ذیابیطس کے حوالے سے ہوتے ہیں, اس حوالے سے آپ نے ابھی ایک پیکیج بھی دیکھا دیکھنے والے ناظرین نے. یاسر بھائی, ہوتا یہ ہے کہ میرا ایک ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس حدیث شریف کو کوٹ کرتا ہوں جس میں نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام بیماریوں کا علاج بیماری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتار دیا ہے. بالکل 100% درست. اب اس کے ڈھونڈنے میں, اس کی ریسرچ میں, تحقیق میں آپ کی ہماری غلطی ہو سکتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہو سکتا. ممکن نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امت کی پل پل خبر گیری بھی رکھتے ہیں, فکر گیری بھی رکھتے ہیں, وہ ہمیں اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ اگر کسی کے گردے خراب ہوں تو وہ گنتی کے 2-4 سال ان کی زندگی کے رہ جائیں اور وہ ڈائلیسس پہ اپنی بقایا زندگی گزر بسر کریں, یا شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, تھائرائیڈ یا بے اولادی یا اس طرح کے تمام امراض کے اندر بے یار و مددگار ان کی امت رہے. تو میرے نبی کی یہ شان نہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں. کیا اچھی بات ہے. اس چیز کو سوچتے ہوئے جب تحقیق میں لگے اور سوچا اور دیکھا تو الحمدللہ آج ڈیلی 4-5 نیوز ایسی مل جاتی ہیں. اپنے کلینک میں کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں,
اس وقت میں مدینہ شریف کے کلینک کی بات نہیں کر رہا، اس وقت میں دبئی کے کلینک کی بات نہیں کر رہا، یا اوور آل جو پورے ورلڈ میں میڈیسن ہماری آن لائن بائی کوریئر جا رہی ہے یا پورے پاکستان میں جا رہی ہے، وہاں کی بات نہیں کر رہا کہ صرف کلینک کی روزانہ 4 5 6 8 مریض ایسے رپورٹ ہو رہے ہیں جن کی شوگر ختم ہو گئی ہو، شوگر کا مرض ختم ہو گیا۔ کل ہی ایک ادارے کے ایچ او ڈی ہیں، ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے، ان سے بحریہ ٹاؤن میں ایک میٹنگ تھی اس حوالے سے، ڈیبیٹ تھی چیلنجنگ، اس پہ ہماری بڑی طویل گفتگو ہوئی اور الحمدللہ انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ڈائبٹیز ریورسیبل ہے، مگر ہمیں اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہوگا، ہمیں اپنا فوڈ اسٹائل چینج کرنا ہوگا، ہمیں اپنا ماحول چینج کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے جو ہمارے دماغوں میں رونگ نمبر، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کا ایک ریڈیو کی طرح ہے، چاہے تو آپ ریڈیو پاکستان لگائیں جہاں پر وہی فاٹا کے علاقوں میں آج تک وہ ٹریکٹر اور وہ سارا کسان کا معاملہ اور وہی موسم درجہ حرارت پہ معاملات تک ہی محیط ہے اور کچھ بھی نہیں پتا کہ پاکستان اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یا پھر آپ کوئی ایسا ایف ایم کا چینل لگا لیں کہ جہاں پر جدید قسم کے گانے اور جدید قسم کی اپڈیٹ آپ کو مل رہی ہے، تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے وہ ریڈیو پاکستان پہ سیٹ کرنا ہے اپنے مائنڈ سیٹ کو، یا جدید دور کے تقاضوں سے اپڈیٹ رہنا ہے۔ کیونکہ ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ کراچی والوں کے لیے تو ایک عام سی بات ہے کہ ابھی ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اسنیچر آ گئے اور آپ سے موبائل اور آپ کا والیٹ اور کچھ رقم آپ ماہانہ تنخواہ کی جو پوری محنت کر کے کما کے گھر لے کر جا رہے ہیں وہ چھیننے والے ہیں، تو آپ پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، دل کی کیفیت بدل جائے گی، جسم کی کیفیت بدل جائے گی، دل کی دھڑکن بدل جائے گی۔ آپ نے کوئی ایسی دوا تو نہیں کھائی، یہ کیوں ہوا؟ یہ جو ماحول کی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ بالکل ایسا۔ تو اگر آپ سوچ لیں گے کہ زندگی بھر آپ کو موجودہ دور کی جدید ادویات کھانی ہیں مرتے دم تک، کہ ایون کے آخری لمحات میں بھی کوئی نہ کوئی انجیکشن یا ڈرپ آپ کو جلدی جانے میں آسانی پیدا کرے گی، تو وہ پھر آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں، تو وہ انسولین کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ لاسٹ ٹائم کمٹمنٹ کر کے گئے، ایون کے جذبات میں قسم بھی کھا کے گئے کہ آج سے نہیں لگاؤں گا، مگر میں نے کہا آپ ضرور لگائیں گے، کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بالکل ایسا ہی ہے، مائنڈ سیٹ ہو جاتا تو وہ جب آپ ایک چیز قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ پینکریاس سے لبلبے سے بنواتے ہیں جس کا نام ہے انسولین گلوکاجن، اور جب آرٹیفیشل جب ہم اس کو یوز کریں گے اور آرٹیفیشل کیمیکلی تیار کر کے انجیکٹ کریں گے، کسی بھی سرنج کا انجیکٹ کرنا جو سوئی کہتے ہیں عام فہم الفاظ میں، کہ جب آپ اپنی باڈی کے اندر جو اس کے اندر کیمیکل ہے وہ آپ کی باڈی میں انٹر ہوتا ہے، وہ تو الگ بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو الگ مگر بات ہے۔ وہ جو سوئی ہے آپ کی سرنج ہے وہ جب انجیکٹ کرتے ہیں تو کتنے ٹیشوز کو چیرتی بھی کتنی جاتی سوئی وہ آپ کے سیلز کو چیڑ پھاڑ کرتی ہوئی، یعنی پھٹا ہوا گوشت جی بناتی ہوئی اندر جاتی ہے۔ میرے پاس پرسوں رات کو ایک بچی رپورٹ ہوئی کہ جو انسولین لگا لگا کر بقول ان کے گانٹھیں گلٹیاں بن گئیں، جی تو وہ اندر پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے ٹیشوز کے ساتھ اور پھر ویزلز کے ساتھ، تو اتنا نقصان دہ ہے یہ عمل۔ اور جب آپ 250 mg کی کسی بھی میڈیسن سے ڈائبٹیز کا علاج شروع کرتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد 500 750 1000 mg، پھر یہ کہانی 1 2 3 4 mg پر چلی جاتی ہے، جی جی گرام پر، آخر میں آپ انسولین پر آ جاتے ہیں، اور پھر اس دوا کے استعمال سے دیگر بیماریاں ہو جاتی ہیں شروع، اور وہ ادویات شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ اینڈ آف دا ڈیزیز ڈائلیسس سینٹر پہنچتے ہیں، اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو کسی خیراتی ادارے پہنچتے ہیں جنہیں ڈائلیسس کے بدلے نہ جانے کتنا فنڈ مل رہا ہوتا ہے، اور ان کی بھی یہ بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ یہ آپ کا ڈائلیسس زندگی بھر چلتا رہے، اور زندگی آپ کی جو 2-3 سال رہ گئی ہے وہ تھوڑی طویل ہو جائے تاکہ چلتا رہے، مگر اس ادویات کے استعمال کے بعد زندگی طویل ممکن نہیں ہوتی، نہ آپ اپنی فیملی کے لیے ہارڈ ورک کر پاتے ہیں، آپ کے چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، جسم لٹک جاتا ہے۔ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کا گوشت جو مسلز ہیں وہ بونز کو ہڈیوں کو چھوڑنے لگتے ہیں، پیشاب کی زیادتی بڑھ جاتی ہے جو کہ اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ کڈنی فیلئر کی طرف پیشنٹ جا رہا ہے،
آنکھیں خراب ہونے لگتی ہیں، آپ کی جو ایک لائف ہوتی ہے ازواجی زندگی، آپ اس کے قابل بھی نہیں رہتے، ہارڈ ورکنگ کر کے ایک حلال روزگار بھی اپنی فیملی کے لیے نہیں کما پاتے. جی. تو وہ سب جدید دور کی جدید ادویات کے استعمال ہی کی وجہ سے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ 40,000 سال پرانا، 25 سے 40,000 سال پرانا جو طریقہ علاج ہے اس کو ہم جدید طریقے سے نافذ کریں، بالکل ٹھیک ہے. اور ایک جدید طریقے سے اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے مریضوں کو. کل ایک پیشنٹ رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ صرف 1 ہفتے کی دوا کھا کے شوگر کے مرض سے جان چھڑوا بیٹھے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور ان 1 جون کو میڈیسن لے کے گئے، اور نام میں ان کا چونکہ نہیں لے رہا ہوں تو بتا دیتا ہوں، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آئے 6 جون کو دوا لینے، جو 1 ویک کی لے کے گئے تھے. تو کل جب وہ 13-14 جون کو جب ریپیٹ ہوتے ہیں تو جب ان سے بات ہوتی ہے تو ماشاءاللہ ہم نے جب شوگر چیک کی تو ان کی رینڈم آئی ہے کوئی 116، اور انہیں ہم نے نہیں بتایا، اور وہ لاسٹ 1 ویک سے وہ میڈیسن بھی نہیں لے رہے تھے. فاسٹنگ ان کی 98-92، تو بالکل نارمل ہے. اب ہم جھوٹ بولیں اور 3 سے 4 ماہ کا جو ہم علاج بتاتے ہیں مریضوں کو، تو زبردستی وہ علاج کریں، اور ایک حرام پیسے ارن کرنے سے بہتر تھا کہ ہم نے انہیں بتایا. ان کی کوئی 15-16 منٹ کی ویڈیو ہم نے بنائی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ انشاءاللہ آ جائے گی، ان کے موبائل نمبر اور ایڈریس کے ساتھ. اور ان کے ایک ساتھی ہیں جو ان کو لے کر آئے تھے، وہ مجھے کل پتہ چلا کہ وہ اس لیے لے کر آئے تھے کہ انہیں جنہوں نے ریکمنڈ کیا تھا ان صاحب کو ڈاکٹرز نے پاؤں کاٹنے کا کہا تھا. تو الحمدللہ وہ کوئی میری 2-3 ماہ کی میڈیسن سے ان کا پاؤں بھی کٹنے سے بچ گیا، اور ڈائبٹک کے عارضے میں جو مبتلا تھے وہ لائف ٹائم اس سے بھی انہیں چھٹکارا مل گیا. تو یہ 2 چیزیں ہمیں کل ویڈیو میں ان پیشنٹس کی طرف سے ملی. تو الحمدللہ یہ خوشخبریاں روزانہ 5-8-10 لوگوں سے ملتی ہیں. ہر مریض ویڈیو نہیں بنواتا کیونکہ ہر بندہ کیمرہ فیسنگ نہیں ہوتا. تو میں یہی کہوں گا کہ پیسے کمانا یا مارکیٹنگ مقصد نہیں ہے. مقصد اس موذی مرض سے ملک خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عوام کو، اس قوم کو جان چھڑوانی ہے. اس کے لیے ہم نے ایک آسان طریقہ یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ کراچی شہر بھی بہت بڑا ہے. ویسے تو اب ہم نے قائد آباد اور گلستان جوہر میں بھی اپنی برانچز اوپن کر دی ہیں، مگر پھر بھی کسی کو آنے میں پریشانی ہے تو ہمارے نمبرز اس وقت چل رہے ہیں اسکرین پہ، آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنا ایڈریس بھیج کے، ریسیو کرنے والے کا نام اور نمبر بھیج کے ادویات منگوا سکتے ہیں. ایک اور آفر ہم یہ دیتے ہیں کہ ادویات آپ 2 دن استعمال کریں، اگر فائدہ نہ ہو تو اپنی رقم 100% واپس لے لیں، اور پوری دنیا میں آپ ادویات منگوا سکتے ہیں TCS کے ذریعے پورے پاکستان میں. اور حکومت پاکستان کے تعاون سے ہم پوری دنیا میں پاکستان پوسٹ آفس کے ذریعے ادویات بھیجوا دیتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے وہ ادویات پہنچتی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا کام بھی کرتے ہیں. اوکے جی، پہلے کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام بتائیے گا، کہاں سے کال کر رہے ہیں یہ بتائیے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عزیز آباد برانچ. عزیز آباد کراچی سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ مجھے کہ میرے نا میں اسپورٹس مین رہا ہوں، میرے 60 ایئرز ہے، تو اکثر و بیشتر میری کمر میں نا اس طرح تکلیف ہو جاتی ہے کہ میرا ہلنا جلنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. ابھی تقریباً 15 دن پہلے بھی یہی ہوا تھا، تو میں کنول بھی نہیں لے پاتا اور پھر اٹھنا بیٹھنا محال ہو جاتا ہے. اچھا، تو اکثر و بیشتر ہو جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اچھا اکثر و بیشتر ہو جاتا ہے. میں مختصراً یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کی بات سمجھنا ہمارے لیے تھوڑا سا اس لیے مشکل ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. ہاں یا نہ میں جواب دیجیے. آپ نے کہا کمر میں آپ کے درد ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی کمر میں مطلب ریڑھ کی ہڈی میں. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. اب یہ فرمائیے کوئی حادثہ یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا بھی؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، عمر کتنی ہے آپ کی؟ میں 60 سال کی. ان کا اور والدین کا نام پوچھیے گا. اچھا اپنا نام بتائیے اور اپنے والدین کا نام بتائیے ذرا. میرا نام محمد سلیم ہے. ٹھیک ہے. اور والد صاحب کا نام محمد اسماعیل اور والدہ کا نام شاہ بیگم. اب دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. اچھا چل، اللہ غنی کی رحمت فرمائے. اچھا یہ پوچھیے گا L3 L4 L5 کا کوئی ایشو آیا ہے ان کو کبھی؟ ٹیسٹ L3 L4 L5 کا کوئی مسئلہ آیا کبھی؟ ڈاکٹر سے رجوع کیا، اس بارے میں بتایا انہوں نے کچھ؟ مطلب سمجھا نہیں میں. اچھا
کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروایا, ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اس سلسلے میں؟ وہ پہلے میں کروا چکا ہوں, تو ایکس رے وغیرہ کروایا تھا انہوں نے, اچھا. بس وہ اس وقت ہی وہ صحیح ہو جاتا ہے, پھر کچھ عرصے بعد پھر کسی نہ کسی کوئی جتنے سے یا بدن ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آج کل آپ تو کو اس کا مطلب زیادہ ہی ہو رہا ہے جب سے 2023 سے. اچھا چلیں, ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی پروگرام میں. اب جواب سنیے ٹی وی کے اوپر. جی ڈاکٹر صاحب. جی, اصل میں جو آپ کا ایشو ہے وہ جو آپ کا نام بھی بتا رہا ہے, آپ کی آواز بھی بتا رہی ہے اور آپ کی کیفیت بھی بتا رہی ہے. L3, L4, L5 مہروں کا یہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ میڈیکل سے وابستہ لوگ جانتے ہیں. تو آپ اپنی رپورٹ جو آپ نے اب تک کروائی ہیں وہ جو نمبر چل رہے ہیں اس پہ واٹس اپ کر لیجئے, اور انہی نمبرز پہ جو موبائل نمبر ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے چل رہے ہیں ان پہ کال بھی کر کے آپ ہمارے اس وقت ریپرزینٹیٹیو کال ریسیو کر رہے ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی پوری کیفیت بتا کے لکھوا کر. اور آپ عزیز آباد میں صرف 6 سے 7 منٹ کی دوری پر ہے ہمارے کلینک پہ, اور آج دوپہر 1 سے 3 اور رات 8 سے 10 کا ٹائم ہے, وہاں سے فزیکلی ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کے اسی مرض کے حوالے سے جو ابھی تک میں نے آپ کا مزاج سمجھا, بہی کا مربع آپ استعمال کر سکتے ہیں جو ہمارے کلینک سے بھی آپ کو مل جائے گا, اور آپ ہمارے نمبرز پہ کال کر کے بہی کا مربع اوریجنل منگوا بھی سکتے ہیں. یہ بہی جو ہم استعمال کرتے ہیں اور تیار کرتے ہیں یہ ہم سوات سے منگوا کر اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں. اور ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے بہی ہم جو تیار کرتے ہیں اس میں زعفران اور بیری کا شہد استعمال کرتے ہیں, جس میں وہ ایک جو کمزوری والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کو بڑا اچھا بوسٹ ملتا ہے. اور آپ کے ایشوز جو ہیں اس کے اندر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے بہی کا مربع سادہ والا بھی لے سکتے ہیں اور زعفران اور بیری کا شہد والا بھی لے سکتے ہیں, اور آپ نے ساتھ ساتھ چنے کی دال, بڑے کا گوشت اور کولڈ ڈرنک سے کسی بھی قسم کی کولڈ ڈرنک سے احتیاط کرنی ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے. یہ اعصابی معاملہ ہے آپ کو جو آپ کا یہ درد کی کمپلین ہے. بہت اچھی بات ہے جی, پرہیز کا اس میں خیال رکھنا ہے. اور ابھی جیسے ڈاکٹر فہیم نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ فزیکلی جا کر جو ہے وہ ڈاکٹر سے یا معالج سے اپنے ملیں, مشورہ کریں, کیونکہ اور بھی دیگر معاملات ہیں. یہ بھی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو والدین کا نام پوچھنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ یہ بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ کہیں کسی قسم کا اگر کوئی روحانی معاملہ ہو تو یہ بھی ڈاکٹر فہیم صاحب جو ہے اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب یہ ایک تاثر یہ ہے, چلیں اسی سوال سے مجھے یاد آیا, ذرا اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ذرا میں ڈائلیسس کی طرف آؤں گا. بڑا حساس موضوع ہے کہ یہ جو مہروں کا درد ہوتا ہے, یہ جو اس طرح کا خاص طور پہ آج کل آرتھرائٹس کا پرابلم بہت زیادہ ہے, یہ وہ کیا یہ جو طب یونانی ہے اس کے اندر اس کا علاج ہوتا ہے, اس سے فائدہ ہو جاتا ہے, کیا تجربے میں مشاہدے میں چیز آئی ہے, ذرا اس کا تو فرمائیے. دیکھیں یاسر صاحب, طب یونانی گزشتہ 25 سے 40 ہزار سال سے رائج ہے, اور سوائے یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیماری ختم نہ ہونے والا معاملہ ہو, ٹھیک ہے, جیسے کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے طب کے اندر, کہ قرآن کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا معاملہ ہوا تو اللہ جی نے فرمایا فلاں درخت, فلاں برگ کا فلاں پتا جو ہے وہ آپ لے لیجئے, اور وہ لیا, درد ٹھیک ہوا. بعد میں جب دوبارہ درد ہوا اسی طرح کا تو آپ نے بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے آپ نے جب یہی عمل دہرایا تو وہ درد بڑھ گیا. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو پھر الگ معاملہ ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے, چلیں گفتگو جاری رکھتے ہیں, کالر کو شامل کرتے ہیں تاکہ بات آگے بڑھے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہیں. کراچی سے بات کر رہی ہیں, اچھا جی فرمائیے کیا پوچھیں گی. دونوں ہاتھ میں نا بھی پورا دیکھتا ہے, ہلکے کے نشان پڑے ہیں, برڈ کی وائٹ وائٹ دونوں ہاتھوں میں پڑے ہیں, تو چھوٹے بچے پڑے ہیں, لیکن بڑا زیادہ نہیں, 2-3 جگہ پڑے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے. اچھا جی, میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. بلال اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو مجھے سمجھا دیں, ٹاک بیک کے اوپر بتا دیں انہوں نے کیا کہا ہے. اچھا برس کا نشان ہے, ٹھیک ہے, صرف ہاتھ کے اوپر نشان ہے, اس کے علاوہ تو اچھا ہاتھ کے اوپر نشان ہے. عمر کتنی ہوگی خیر سے؟ 65. چلیں اللہ. کس شہر سے ہیں؟ کراچی سے بات. کراچی سے بات کر رہی ہیں. دیکھیں اس معاملے کے اندر برس کی 2-3 اقسام ہوتی ہیں, آن ایئر جواب دیتے ہیں انہیں, تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ کلینک آ جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ برس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے, سینسیٹیو معاملہ ہے,
اور اگر آپ نے علاج، اس کے 3 مزاج ہیں، اگر آپ نے غلط علاج کیا تو یہ بڑھ جاتے ہیں. تو اکثر مریض یہ کہتے ہیں کہ ہم نے برس کا علاج کروایا اور یہ اور پھیل مزید گیا. بڑھ گیا اور پھیل گیا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے لیے مزاج سمجھنا ضروری ہے، جو کہ ابھی فون کال پہ فی الحال تو مشکل لگ رہا ہے. اگر آپ کو کلینک آنے میں پرابلم ہے تو ہمارے جو نمبرز چل رہے ہیں، موبائل نمبر ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے، تو ہمارے ریپرزنٹیٹیو اس وقت کال ریسیو کر رہے ہیں. تو آپ انہیں اپنے پورا معاملہ لکھوا سکتے ہیں اور ادویات ریسیو کرنے والے کا نام اور نمبر اور اپنا مکمل ایڈریس لکھوا سکتے ہیں. تو ادویات چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر، گاؤں دیہات، چھوٹے یا بڑے علاقے سے بات کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں بھی آپ کو ادویات انشاءاللہ آپ کے گھر پر مل جائیں گی. بہت اچھا جی، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ جا کر، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی. اچھا جی، اب یہ تو چلیں بات سمجھ میں آئی. اب جیسے ڈائلیسس کا معاملہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور آپ نے اپنے جو کلینک ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں متعارف کروائی ہیں جو شاید یہاں پر ابھی انٹروڈیوس نہیں کروائی گئی ہیں. کیا وہ چیزیں ہیں؟ میں تو شاید اس بارے میں جانتا ہوں، لیکن جو نہیں جانتے ان کو پتہ چل جائے، اور اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنی افیکٹو ہے، ذرا یہ بتائیے گا. جی یاسر صاحب، آپ جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، یقیناً آپ بھی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں الحمدللہ، اور سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ ڈائلیسس ایسا مرض ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی زندگی بھر کا روگ ہے. یعنی یہ وہ، اگر ہم مردوں کی زبان میں کہیں، بیوی ہے کہ جو جان نہیں چھوڑتی، کہ جس کے میکے جانے پہ آپ خوشی بھی نہیں منا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈائلیسس کا جو ایشو ہے، ڈائلیسس میں گردے جب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر روزانہ یا 1-2 دن چھوڑ کر بنیاد پر 2 سے 3 لیٹر، 4 لیٹر، 5 لیٹر پانی نکالا جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر آپ کے یورین کا جو ایک نارمل عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک جو فلٹریشن آف بلڈ ہو رہی ہوتی ہے اور واٹر ہو رہی ہوتی ہے وہ باڈی کے اندر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور فسچولیا کے ایک تکلیف دہ عمل آپ کے ساتھ ہر وقت 24 گھنٹے گھوم رہا ہوتا ہے جو آپ نے لگایا ہوا ہوتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ادویات کے استعمال سے الحمدللہ رزلٹ تو تھا سالوں سے، مگر میری ایک بری عادت ہے یا اچھی عادت ہے کہ میں جدت کی طرف جاتا ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ اور چیزوں کو بہتر کروں وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جو شخص یا جو بھی کلینک یا جو بھی ادارہ یا کسی بھی فیلڈ سے وابستہ لوگ دور حاضر کے مطابق اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہم نے اپڈیٹ یہ کیا کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر گرم پانی میں بیٹھنے اور لیٹنے سے کچھ فوائد حاصل ہو رہے ہیں، تو اس کے ہم نے کچھ اپنے جو ہمارے کلینک کے ڈائلیسس پیشنٹ تھے ان پہ ہم نے اس کے ٹرائلز کیے. مگر ہم نے جب ٹرائلز کیے تو جو چیز سوشل میڈیا پر نظر آتی تھی اس کے برعکس رزلٹ دیکھا کہ اس طرح کے استعمال سے پیشنٹ کو فائدہ تو ہو رہا تھا، مگر تقریباً 70% پیشنٹ باڈی میں درد اور گرمائش اور دیگر کمپلین بھی کر رہے تھے. اس کے لیے پھر ہم نے کچھ ادویات استعمال کی، اور ادویات کے ساتھ اب ہم نے باتنگ ٹب تقریباً 8 ٹب اس وقت ہمارے کلینک میں، ہربل ہیلتھ کلینک کراچی انچولی میں موجود ہے، جہاں پہ سینکڑوں لوگ روزانہ آ کے باتنگ ٹب کا استعمال کر رہے ہیں. تو وہ الحمدللہ بہت ہی ہم نے کم فیس رکھی ہوئی ہے اس کی کہ 500 روپیز میں سارا دن آپ کتنی مرتبہ بھی آ سکتے ہیں. ایک آپ کا جو سیشن ہوتا ہے 40 منٹس کا ہوتا ہے، تو اس میں آپ باتنگ ٹب یوز کر سکتے ہیں اور اس میں بیٹھ سکتے ہیں. چاہے تو ہر 1 گھنٹے کے وقفے سے آ جائیں، 3 ٹائم آ جائیں، 4 ٹائم آ جائیں. تو اس میں کچھ ادویات ہم اس میں ڈالتے ہیں، اور وہ پھر آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہی کیوں نہ بڑھا ہو، جبکہ ڈائلیسس پیشنٹ کا بلڈ پریشر انکنٹرولیبل ہوتا ہے کہ ایون کہ انگریزی ادویات یا دنیا کا کوئی انجیکشن اس پہ کام نہیں کر رہا ہوتا. تو الحمدللہ ہماری ادویات تو کام کرتی ہیں، مگر ان ادویات ملے پانی کے اندر جب پیشنٹ بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، تو ودن منٹس الحمدللہ ان کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے، ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے، اور ان کا جو پاؤں سوجے ہوئے ہوتے ہیں، جو کڈنی کے ایک ڈیزیز کے جو آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں باڈی میں، وہ چیزیں بہتر ہونے لگتی ہیں. تو بس میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے ایک بڑی اچھی اپورچونٹی ہے، اور ڈائلیسس کا مرض بھی اب شوگر کے مرض کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور دیکھتے ہی یہ اتنا پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا حکمران وقت سے بھی، ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں مختلف سیاسی تنظیموں کے یا دینی وابستگی رکھنے والے لوگوں سے، کہ اس طرف لوگوں کا رجحان لائیں اور اس موذی مرض سے ان کا جان چھوڑو. بہت اچھی بات ہے. اچھا، اس سے جڑی اور بھی کچھ چیزیں ہیں، میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بات ہو جائے.
لیکن ایک بریک کے لیے کہہ دیا گیا, ایک مختصر سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے فوراً بعد واپس آتے ہیں, اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور سوال جواب ہوتے رہیں گے, آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے. بریک سے واپس آ رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرمائیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. موضوع گفتگو کچھ دیر پہلے جو گردے کی بیماریاں ہیں, خاص طور پر جو ڈائلسس ہے وہ رہا, اور بہت سارے سوالات اس کے اوپر موصول بھی ہو. اس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ مزید بات کی جائے. کہنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر گفتگو کریں ڈائلسس کے حوالے سے. ڈاکٹر فہیم صاحب, عرض کیجیے گا کہ یہ جو ڈائلسس کا سلسلہ ہے, خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد واپسی تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے. کیا یہ سوچنا صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ ایک دفعہ جس کو لگا دیا گیا پھر وہ شاید یہی مرحلہ ہے, اس کو بار بار اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے, فرمائیے گا. دیکھیں, ایک تو صرف ہوتی ہے باتیں. الحمدللہ ہربل ہلز کلینک کے اندر ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے سپرویژن کے اندر ڈیلی 1 سے 2 خوشخبریاں ہمارے پاس ڈائلیسس سے ریورسیبل کی ملتی ہیں. اور اس کا کیونکہ ہر بندہ ویڈیو نہیں بنواتا, پھر بھی آپ کو کچھ ویڈیوز ملیں گی ہمارے یوٹیوب چینل پہ, جس پہ مریضوں کے نمبر بھی ہوں گے, ایڈریس بھی ہوں گے, کہ جو نہ صرف ڈائبٹک تھے بلکہ وہ ہائپوٹینسو بھی تھے, وہ ڈائلیسس کا بھی شکار تھے, گردے کے امراض کا بھی, خرابی کا بھی شکار تھے. تو الحمدللہ آج وہ اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں. ایون کہ چھوٹے بچے, ایسے بچی بھی میرے پاس ایک رپورٹ ہوئی تھی جو کہ 3 مہینے ڈائلیسس کروا چکی تھی, عمر اس بچے کی 10-12 سال تھی. تو الحمدللہ تقریباً 3-4 مہینے کے علاج سے وہ, ہم یعنی فرسٹ ڈے جب میرے پاس آئے تو اس کے والدین نے کہا کہ ہم یہ تکلیف دہ عمل اب نہیں دہرانا چاہتے. میں نے کچھ کوشش آپ نے کرنی ہے, کچھ ہمت آپ نے دلانی ہے بچی کو, کچھ میں نے کرنا ہے. تو الحمدللہ ویری فرسٹ ڈے جب وہ میرے پاس آئے تو ڈائلیسس اس بچی کے نہیں ہوئے. تو یہ ایک تو آپ کا خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت صحابہ اکرام کی بات پہ یقین کرنا, آپ کا عقیدہ, آپ کی محبت, وہ آپ کو پہنچاتا ہے اس منزل تک کہ وہ یقین دلاتا ہے کہ ڈائبٹک ہو, ہائپرٹینسو ہو, ڈسٹربیٹیمیا ہو, چاہے ڈائلیسس گردے کے امراض ہو, تھائرائڈ جیسی ایک بیماری بھی گھر گھر کر چکی ہے, اور بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ہارمونل ڈس آرڈر کے حوالے سے بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ ریورسیبل ہے, یہ تمام امراض ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک اچھے عقیدے اور یقین کے ساتھ ادویات اور پرہیز کریں. تو یہ آخری بات پھر بڑے کام کی ہے. اب یہیں سے گفتگو اور مزید آگے بڑھائیے. ہر طرح کے طریقہ علاج اپنا رہے ہیں, لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے, مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ اعتقاد نہیں ہے, ہوگا نہیں ہوگا. کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے آپ کا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ مجھے فائدہ دے گا, تبھی جا کر اس نے فائدہ دینا ہے. اور اگر میں سوچ لوں کہ اس سے پتہ نہیں شاید ہو یا نہ ہو, تو نتیجہ نہ ہو کی شکل میں ہی آئے گا. اب آپ کے پاس اتنے کیسز آئے ہیں جو ٹھیک ہے آدھی دوا لے گئے, پھر بیچ میں علاج ترک کر دیا, پھر 2 مہینے کے بعد خیال آیا کہ نہیں معاملہ بہتر ہو رہا تھا یا ہو سکتا تھا, پھر واپس. یہ جو ہمارا رویہ ہے اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے, کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کیا اس سے ادویات مہنگی سے مہنگی دے بھی دی جائیں اثر کریں گی ایسی صورت میں؟ ذرا فرمائیے. ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پہ ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے پیسے خرچ کر کے یا لاکھوں روپے خرچ کر کے کہ بھائی یہ ہم کر رہے ہیں, یہ ٹھیک ہو جائے گا. مگر یقین کریں بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو معاملات نہیں سمجھ میں آتے, کہ وہ آپریشن کرانے کے بعد بھی وہ مرض چوں کا توں کھڑا رہتا ہے. وقتی طور پہ وہ ڈاکٹرز ہوپ دلا دیتے ہیں, بلکہ وہ مرض ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ہر 6 مہینے بعد آپ کو آپریشن کرانا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ سس کے حوالے سے یہ بات ہم کر رہے ہیں, رسولیوں کے حوالے سے ہم بات یہ کر رہے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ 2-3 امراض اور ابھی میرے ذہن میں ایسے اس وقت نہیں آ رہے, کہ جس وجہ سے ہم ابھی ایک L3 L4 L5 کا جو ایک کیس آیا تھا, تو اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیوسلی ہر 6 ماہ بعد آپ کو آپریشن کروانا ہوتا ہے. باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے. مگر وہ وقتی طور پہ جب آپ نے وہ جو انجیکشن لگائے ہوتے ہیں یا وہ پین کلر سے جو میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں جھوٹ بہت ہے,
دنیا میں آج تک کوئی بھی میڈیسن پین کلر تیار نہیں ہوئی. یہ بھی ایک بہت بڑا مس پرسپشن ہے، بدگمانی ہے، برا خیال ہے، جس کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا اور ماشاءاللہ مریض ٹھیک بھی ہو رہے ہیں. مگر وہ تھوڑے دن بعد اگر آپ وہ ادویات کا استعمال ترک کر دیں گے تو پہلے سے زیادہ اس بیماری میں آپ اپنے آپ کو مبتلا پائیں گے. ابھی تک جتنی بھی دنیا میں ادویات بنی ہیں درد کے حوالے سے، تو وہ ادویات پین ریلیکسیشن ہے، وقتی طور پر مینجمنٹ ہے، ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ٹریٹمنٹ نہیں. دیکھیں درد پھر میرا ایک فلسفہ ہے، وہ میں اکثر کہتا ہوں دوستوں میں، کبھی فیملی میں بیٹھا ہوتا ہوں کہ جب میں جاؤں گا تو آپ لوگ لکھو گے میرے بارے میں تو تب یہ بات کہو گے کہ یار یہ ڈاکٹر فہیم یہ کہا کرتے تھے، اس سے پہلے نہ کسی نے کہی. بعد میں جو لوگ کاپی پیسٹ کرتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دور ہے میرے خیال سے. کالر کو شامل کرتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. انجم بات کر رہا ہوں سر، ضلع خوشاب سے. انجم بات کر رہے ہیں ضلع خوشاب سر. خوشاب سے. اچھا خوشاب سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے انجم صاحب، کیا پوچھیں گے؟ سر مجھے 2013 کو ہوا تھا تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، اور میں تھرکسن گولیاں استعمال کر رہا ہوں. کافی ڈاکٹروں کو چیک کرانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ لانگ ٹائم آپ کو کھانی پڑیں گی تھرکسن گولیاں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. مسئلہ یہ آ رہا ہے کبھی کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. جی وہ ٹھیک ہو تو اسی طرح کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی جسمانی پتوں کی کمزوری اس طرح کا مسئلہ. بالکل ٹھیک ہے. وزن بڑھ گیا ہے یا کم ہوا ہے اس دوران؟ وزن میرا جو ہے وہ تقریباً 83 کلو ہے جی. اسی کو اسکیل ہے فی الحال. روزہ کے رکھتا ہوں تو اس میں 2-3 کلو کم ہو جاتا ہے. اچھا. اب دوبارہ پھر کچھ پوزیشن پہ آیا. نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں جب دوا کا استعمال کرتے ہیں تو وزن بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے یا کیا کنڈیشن اب اسی جگہ رہتا ہے جتنا ہے؟ نہیں اسی طرح رہتا ہے جی. تھرکسن گولیاں شروع سے اتنی نہیں کھا رہا ہوں میں. اچھا اچھا چلیں اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر فہیم صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ آپ زندگی بھر ادویات کھاتے رہیں گے، اور یہ جو دوا کا انہوں نے نام لیا دوا کھا رہے ہیں، یہ بھی ایک اسٹیرائڈ ہے، اور یہ آپ نے وقتی طور پر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اندرونی طور پر آپ کے اندر ہارمونل چینجنگ آنے لگتی ہے. سوری. اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں خواتین ہیں تو غیر ضروری بال آنا شروع ہو جائیں گے، یا تو آپ موٹے ہونا شروع ہو جائیں گے یا کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، یا جسم آپ کا یعنی ایک جو خوبصورت شیپ اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں گے. آپ کی ازواجی زندگی مرد ہو یا عورت وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. اور سب سے خطرناک جو چانس ہوتا ہے تھائرائیڈ کے پیشنٹ کا اس دوا کے استعمال کے ساتھ کہ وہ شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول کے مرض میں مبتلا ہونے کا چانس بہت بڑھ جاتا ہے. کسی کی آنکھیں خراب ہونے لگتی ہیں، کسی کے معدے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، کسی کی رنگت سیاہ ہونے لگتی ہے، ڈل ہو جاتا ہے رنگ بالکل پوری باڈی کا. تو ایسے بہت سارے مسائل. تو میں سب سے پہلے یہ مشورہ دوں گا میرے دوست، میرے خوشاب کے دیکھنے والے دوست، کہ آپ کا سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ اتنی دور بیٹھ کر K21 نیوز نیشنل نیوز چینل کو دیکھتے ہیں، جو کہ حق کی بات بھی کرتا ہے اور آپ تک حق اور سچ پہنچاتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ گزشتہ کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. یاسر صاحب بات کرتے ہیں اور ہم وہ بات کر جاتے ہیں جو کہ دوسرے ٹی وی چینلز پہ آپ کو دیکھنے اور سننے کو نہیں ملتی. تو آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو. اور ہم آپ کی فلاح و بہبود کے لیے یہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس عوام کی، اس قوم کی، کہ آپ کی فلاح اسی میں ہے، آپ کی بہبود، آپ کی نسلوں کی بہبود اسی کے اندر ہے کہ آپ ان ادویات کا استعمال نہ کریں. اور اس وقت نمبر ٹی وی اسکرین پہ چل رہے ہیں ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے. ہمارے ریپرزنٹیٹیو کال ریسیو کر رہے ہیں اور آپ کو مزید تفصیلی طریقے سے، کیونکہ جن کی کالز یہاں پہ لائیو نہیں مل رہی ان کو بھی وہ جواب دے رہے ہیں. تو آپ اپنی پوری تفصیل وہاں لکھوا دیجئے، اپنا نام، نمبر ریسیو کرنے والے کا پارسل اور ایڈریس لکھوا دیجئے. نہ صرف خوشاب میں، پورے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہماری ادویات کی ترسیل جاری ہے جو کہ مقررہ مدت میں مل جاتی ہے. اور آپ جو موذی امراض کی لائف ٹائم میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اس میڈیسن سے آپ کی جان چھٹ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر فہیم، وقت میرے پاس ختم ہو گیا، لیکن ایک سوال میرا اپنا ذاتی سوال ہے، کیونکہ جو چیز مشاہدے میں آ رہی ہے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے
وقت تو بالکل ختم ہو گیا. مختصراً جواب دے دیں, اگلی نشست میں اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی. مختلف قسم کی جلدی بیماریوں میں مبتلا ہیں, لوکوڈرما کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہوں جس کا بھی کچھ دیر پہلے بھی تذکرہ ہوا, بڑی مہنگی مہنگی ادویات ہیں, لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. کیا اس کے اوپر آپ کی تحقیق ہے, کیا قابل علاج ہیں؟ جیسے ایگزیما ہے, دوسرا جو یہ مسئلہ خشکی کا ہے, پھر یہ فنگس وغیرہ کا, کیا علاج اس کا ہو جاتا سر ہے؟ یہ کراچی شہر کوئٹہ شہر کے اندر بیماریاں بہت زیادہ ہیں, اور جب میں دبئی کلینک ہوتا ہوں تو دبئی کے اندر اور ایون کہ جدہ کے اندر یہ امراض زیادہ ہیں. تو جو یہ اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ سمندر قریب ہو اور خشکی کا موسم جہاں پر ہو, جس کو عضلاتی یا سوداوی یا مسکولر زہر جہاں پہ بواسیری زہر کہہ لیں, طب یونانی کی زبان میں ہوتا ہے, تو وہاں پہ یہ امراض زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کا انگریزی طریقہ علاج میں اس کا علاج نہیں ہے. بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے, مگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ وہ جو آئنمنٹس ہیں جو آپ اورل یا انجیکٹیبل آپ اسٹیرائڈ ہیں کہ بڑے مشہور نام ہیں, میں نام تو نہیں لے پاؤں گا, وہ اگر آپ استعمال کرتے رہیں گے ہر ہفتے 15 دن میں تو آپ ٹھیک رہیں گے, مگر وہ آپ کو ہارمونل ڈس آرڈر کر دیتے ہیں, بالکل بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول کی طرف پیشنٹ کو لے جاتے ہیں. تو الحمدللہ طب یونانی میں اس کا علاج ہے, ٹھیک, بہت سستا علاج ہے. تو آپ ادویات اس کی آن ایئر بھی منگوا سکتے ہیں, اپنے بائی پوسٹ کے ذریعے, کوریئر کے ذریعے پوری دنیا میں ادویات منگوا سکتے ہیں. اس کا ایک پرہیز میں بتاتا چلوں, جو بھی اس مرض میں مبتلا ہے انیشلی کم سے کم وہ چنے کی دال اور یہ سرسوں کا تیل استعمال کرے, پکوان تیل استعمال نہ کرے, دیسی گھی گائے کا استعمال کرے. بھینس کا دودھ اس کے لیے نقصان دہ ہے, گائے کا دودھ استعمال کرے, دیسی گھی بھی گائے کا استعمال کرنا ہے. آپ نے بناسپتی گھی پکوان تیل استعمال نہیں کرنا ہے. چنے کی دال اور یہ بناسپتی گھی اور پکوان تیل میں تلی ہوئی چیزیں یہ استعمال نہیں کرنی ہے. اس سے بڑا احتیاط کا معاملہ رکھنا ہے آپ نے. صفائی ستھرائی ڈیفینیٹلی آپ نے کرنی ہے, پہلی شرط ہے. بہت اچھی بات ہے جناب. اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ جو اگلی نشست ہوگی. میں بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب کا کو یہاں پہ تشریف لائے اور گفتگو کی. آپ کی صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پہ ہم نے بات کی, اور کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سارے سوالات شامل نہیں بھی ہوئے, لیکن انشاءاللہ اگلی نشست جو ہماری ہوگی تفصیل سے ان معاملات پر گفتگو ہوگی. اور خاص طور پہ اب سوالوں کی ایک بڑی فہرست ہے جس میں جلدی امراض جو ہیں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ خواتین خاص طور پہ مختلف قسم کے تیل, شیمپوز اور یہ تمام چیزیں استعمال کرتی ہیں, لیکن اس کے باوجود افاقہ نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے اوپر ضرور گفتگو کی جائے گی. اجازت لینے کا وقت ہے, اپنا خیال رکھیے. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.